حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب الوتر فی السفر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بابی قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الرکوع او بعد قال قبلہ۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا دعائے قنوت تو ہے۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں؟ فرمایا اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فلاں شخص نے آپ کے حوالہ سے مجھے بتایا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ فرمایا کذب، اس نے میرے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا وراہ کان بعث قوما یقال لهم القراء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال کے مطابق 1 مہینہ نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ کب پڑھی ہے؟ جب 70 قراء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایک قوم اور قبیلہ کی طرف بھیجا۔ وہ معروف واقعہ ہے، شہید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، مظالم ان پہ ڈھائے پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی۔ فرمایا اولئک وکان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم، کیونکہ ان کا حضور کے درمیان معاہدہ تھا عزت کا، احترام کا، قراء کو سنبھالنے کا، آت شکنی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قنوت نازلہ پڑھی، بد دعائیں مانگی ان کے لیے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دعائے قنوت کب ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، جس طرح ہم احناف پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، پھر سورت پڑھی ہے، اللہ اکبر کیا، ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ان حضرات کیا رکوع کے بعد ہے؟ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ رکوع سے پہلے پڑھیں۔ جندب کہتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ رکوع کے بعد فرماتے ہیں۔ فرمایا غلط بیانی میری طرف سے کی گئی ہے، میں یہ بات نہیں کہتا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 1 مہینہ بعد الرکوع پڑھنا ثابت ہے وہ وتر کی دعائے قنوت نہیں ہے، بلکہ وہ دعائے قنوت نازلہ ہے جو آپ نے 1 ماہ تک پڑھی ہے۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے۔ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ صلاۃ المصطفیٰ محمد علی جانباز تحریر کرتے ہیں، فتاوی علماء حدیث میں ہے، ایک حوالہ فتاوی علماء حدیث کا، فتاوی علماء حدیث میں ہے رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے، فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ 206۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ قبل رکوع ہے، کوئی میری طرف نسبت کرتا ہے بعد رکوع کی تو جھوٹ بولتا ہے، اور فتاوی علماء حدیث رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے۔ بخاری شریف میں تو رکوع سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صلاۃ المصطفیٰ محمد علی جانباز اکثر صحیح روایات رکوع کے بعد تائید کرتی ہے۔ موقف ہوتا ہے صحیح بخاری کا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، سب سے پہلے بخاری کا نمبر ہے، اور جب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا تعلق نہیں، بلکہ بخاری کا مقلدین کے ساتھ اور مقلدین کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں بلکہ بہت گہرا تعلق ہے۔